أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. سوال ہو تو خدمت میں حاضر. مولانا صاحب سوال تو ابھی فوری طور پہ ذہن میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ کمنٹ میں کرنا چاہوں گا جو ویب سائٹ آپ نے دکھائی ہے نا جس میں چاروں لوگوں کے وہ ٹرانسلیشنز ہیں، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑے سے الفاظ کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں چناؤ وہ میننگ کو بدل دیتا ہے، اور یا مطلب واضح بھی ہو سکتا ہے یا مطلب جو مبہم بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکوری ہے میرے لیے. میں نے اس طریقے سے نوٹس نہیں کیا تھا کہ یہ مطلب مختلف لوگ کر رہے ہیں، جس میں ایک اپیرنٹلی غیر مسلم بھی ہیں جو جس نے کیا ہوا. تو وہ بہت اچھی آپ نے انٹروڈکشن دی ہے اس کی، تو بہت اچھا لگا. جی اس کا انشاءاللہ لنک بھی بھیج دیں گے گروپ میں اس سائٹ کا نا، جہاں یہ چاروں ترجمے انگلش کے آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے شیعوں کا یہی کمال ہے کہ ہم اپنے اوپر کسی چیز کو منحصر نہیں کرتے ہیں، کہ وہاں پر سب کے اوپینین دیتے ہیں. دیکھیں نا یہ جو سائٹ والا شیعہ ہے وہ، لیکن اس نے اہل سنت کا اوپینین بھی دیا ہے، غیر مسلم کا اوپینین بھی دیا ہے، اور شیعہ ٹرانسلیٹر کا بھی اوپینین اس نے دیا ہے وہاں پر، یہ بتانے کے لیے کہ اب فیصلہ کس پہ چھوڑنا ہے، قاری پر، پڑھنے والے پر، کہ وہ جو ہے کون سے ترجمے کو ریکمینڈ کرتا ہے اور کون سے ترجمہ سے اچھا لگتا ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ آپ کھلی رکھو آواز. جی قبلہ میرا سوال جو ہے وہ مطلب ایک جنرل سوال ہے، جس طرح مجھ سے ایک پہلے بھی ایک گورے نے سوال کیا تھا، اس سے مطلب ایک عدالت کا اس کا سوال تھا. وہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، جو کہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا جس طرح فار ایگزامپل ایک حاملہ عورت کا قتل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ حاملہ عورت کا تو قتل ہو گیا کسی وجہ سے، لیکن اس کے جو پیٹ میں بچہ تھا اس کا قصور کیا تھا، وہ کیوں مارا گیا؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں تو پھر اس میں عدل کہاں گیا، کہ وہ بچے کا کیا قصور تھا، مطلب اگر اس کو بیلنس کرنا اس ٹائپ کا، تو وہ اس کے بارے میں ذرا وضاحت جی کر جی دیجیے. اللہ عادل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو اس نے خود مختار چھوڑا ہے اور اس کے لیے بعض اسباب فراہم کیے. اگر ہم کہیں کہ یہاں پر وہ بچہ بچ جانا چاہیے تو یہ آپ کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اللہ کے عدل کے عین مطابق ہے، لیکن اس دوسری طرف جو اس نے اپنے عدل کی بنیاد پر انسان کو خود مختار بنایا ہے، وہ خود مختاری پر حرف آئے گا کہ ایک آدمی نے کوشش کی ہے ایک گناہ کرنے کی، ایک غلطی کرنے کی، ایک مسٹیک کرنے کے لیے، ایک سبب فراہم کرنے کے لیے کوشش کی ہے، تو اللہ کا جو ہے وہ جبر اس کا معنی ہو گیا اور یہ جبر عدل کے خلاف ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تو اللہ کا عدل ہمارے لیے واضح ہو جائے گا. ورنہ اس طرح دنیا میں ایک لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اچھا نیک کیوں نہیں پیدا کیا، پارسا کیوں نہیں پیدا کیا؟ پھر ریوارڈ دینا معنی نہیں رکھتا، پھر سزا دینا معنی نہیں رکھتا، پھر عدل معنی نہیں رکھتا. عدل تو تب معنی رکھتا ہے کہ آپ دونوں کے لیے اسباب فراہم کریں، اچھے اور نیک
اور اس کے بعد پھر کہیں کہ جو آدمی نیک کام کرے گا اس کو ریوارڈ ملے گا، اس میں سے جو برائی کی طرف جائے گا اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ خدا نے قرآن میں کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شاکر بنتے ہو یا کفران کی طرف جاتے ہو۔ جزاک اللہ جی، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور اسی وجہ سے میدان کربلا میں معجزات ہونے کے باوجود بھی امام حسین نے معجزے سے کام نہیں لیا، کیوں کہ امتحان ہے، وہاں پھر پتہ نہیں چلنا تھا، معجزے سے کام لیا جاتا پھر 72 کی عظمت کا نہیں پتہ چلنا تھا، پھر اس کے مقابلے میں ان یزیدی لشکر کی خباثت کا، ان کے پست پن کا یہ پتہ نہیں چلنا تھا اگر معجزہ ہو جاتا، کیونکہ امام حسین کو آفر کی فرشتوں نے، جنہوں نے، شعر نے، اور تو امام حسین علیہ السلام نے تمام آفریں ٹھکرا دی، کیونکہ امتحان کی منزل ہے، وہاں پر انسان خود مختار ہے، قربانی دینے والا بھی اور ظلم کرنے والا بھی۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ مولانا صاحب ایک میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح آپ نے یہ ویب سائٹ دکھائی اس میں 4 طرح کے مطلب ترجمے ہیں، تو آیا کہ کوئی انہوں نے ایسے تفاسیر کے حساب سے بھی کوئی تھوڑا کمپائل کیا ہوا اسی طرح کمپیریٹیو تھوڑی ڈسکرپشن کے ساتھ، یا صرف یہ قرآن پاک کا ترجمے کے حوالے سے؟ جی جی آپ کی خدمت میں عرض، آپ کو آواز آ رہی؟ جی یہ درمیان میں چلا گیا، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بالکل۔ وہ اس میں مجھے انگلش اردو کو پتہ نہیں ہے، عربی اور فارسی کے انہوں نے کیے ہوئے ایرانیوں نے، ایک جامع تفاسیر ہے، کمپریہنسو تفاسیر، اس میں انہوں نے وہاں پر دیے ہوئے ہیں مختلف تفاسیر کے اوپینین، کہ وہ ایک اوپر ٹاسک بار ہے جس میں لکھے ہوئے مختلف تفاسیر آئی ہوئی ہیں، تو آپ کوئی بھی اس میں سے نکال کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن انگلش کے حوالے یا اردو کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں جو ہے علم نہیں ہے، عربی اور فارسی میں البتہ یہ جو ہے پایا جاتا ہے، کمپیریزن پایا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو درک کرنے میں۔ جی کیونکہ وہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا، جس طرح کچھ آیات میں جس طرح اہل بیت کی ذکر کیا ہے، آیت تطہیر ہے جس میں، یا جی جی باقی جی کہ ان کا دیکھنے میں کہ انہوں نے کس طریقے سے تفسیر کی ہے، اس کو کہاں مطلب ایکسپلین کیا کس طریقے سے، اور ہمارے علماء نے کس طرح کیا، وہ بھی دلچسپ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو شیعہ ہے نا وہ کھلے دل کے ہیں، وہ دوسروں کی اقوال لاتے ہیں اس میں اور اس کو موازنہ کرتے ہیں اس میں، لیکن اہل سنت جو ہیں وہ اکثریت میں ہے کہ وہ دوسروں کے اقوال نہیں لاتے، صرف اپنی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قاری کو موقع نہیں دیتے انصاف کرنے کا اور جو ہے وہ جسٹس کرنے کا اور ججمنٹ کرنے کا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے ایک اور وجہ بھی ہے، جو ہوتا ہے نا اسٹرانگ نظریات، جیسے ڈرتا نہیں کسی سے، وہ ہر میدان میں کود جاتا ہے، لیکن جو آدمی جس کو اپنے آپ پر شک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ دوسرے کو آنے نہیں دیتا اپنے میدان میں، ڈرتا ہے کہیں وہ دوسرا میرے میدان میں آ جائے گا تو ممکن ہے میرے جو چاہنے والے ہیں اس کی طرف چلے جائیں، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد بہت سے لوگ اہل بیت کے مذہب کی طرف راغب ہوئے ہیں، یعنی وہ جدی پشتی جو ہے وہ اہل بیت کے مذہب پر نہیں تھے، اہل بیت کے عشق میں نہیں تھے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، تو اہل بیت کے مذہب کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ اب مصر میں جو ہے وہ ایک زمانے تک مذہب اہل بیت کا کوئی نام نہیں تھا، اب 3-4 ملین افراد وہاں پر مذہب اہل بیت کو فالو کرتے ہیں۔ عربی ممالک میں جو ہے وہ وہابی مولوی رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لوگ دن بدن اہل بیت کے مذہب کی طرف جا رہے ہیں، تیونس میں، الجزائر میں، حتیٰ ایک دفعہ مظاہرہ ہوا الجزائر میں کہ بھائی ایرانی ایمبیسی کو بند کیا جائے، یہ یہاں پر تبلیغ کر رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں۔ نائجیریا میں تقریباً 3-4 ملین افراد، آیت اللہ ایک وہاں کے ایک آدمی تھے، عام آدمی تھے، اہل سنت عالم دین تھے، آیت اللہ زکزاکی، ابراہیم زکزاکی،
وہ وہاں پر انہوں نے اسٹڈی کی، کرنے کے بعد پھر ایران آئے، قم پڑھ کر کے واپس گئے، تو وہ اتنے اسٹرانگ اہل بیت کے مذہب پر ہو گئے کہ ان کے 5 بیٹے شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نہیں لاتے شیعہ اقوال کو اپنے محفلوں میں، اپنی تفسیر میں، اپنے افکار میں، اپنی تقاریر میں۔ میں نے پہلی دفعہ ایک آدمی دیکھا ہے جس نے شیعہ آراء کو وہ لایا ہے، سر سید احمد خان اپنی تفسیر میں، کہ مجمل بیان سے اس نے کافی جو ہے وہ اپنے ریفرنس دیے ہیں لغت کے حوالے سے، بعض دوسری شیعہ تفاسیر کی طرف اس نے ریفرنس دیے۔ ہاں بعض اوقات آج کل لانے لگے ہیں شیعوں کے خلاف، جو ہے جب کوئی بات کرنی ہو تو پھر ریفرنس لے آتے ہیں اصول کافی سے، فروع کافی سے، یا من لا یذر فقی سے، یا استفسار سے، ورنہ جنرلی کسی آئیڈیو اپینین کو مضبوط کرنے کے لیے جو ایسا نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو بتاتے نہیں۔ ایک نام نہیں لیتا کہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں ایک بہت بڑا عالم دین تھا لاہور میں، اہل سنت کا، اس کے گھر گیا تو اس کی لائبریری میں شہید مطہری کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا یہ کتابیں، کہا کہ میں اپنے علم میں جو ہے اضافے کے لیے بعض اوقات ان سے پڑھتا ہوں، لیکن لوگوں کو نہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ پوائنٹ کہاں سے لیے اور یہ آئیڈیا میں نے کہاں سے لیے۔ کیوں کہ اس وقت اگر صحیح طرح انصاف سے کام لیا جائے نا، شیعہ کے پاس اہل بیت کے ماننے والے، شیعہ کی بات نہیں کرتے، اہل بیت کے ماننے والے کی بات کرتے، وہ سننے بھی ہو سکتے، جتنا ان کے پاس نالج ہے، جتنے ان کے پاس جو ہے آئیڈیالوجی ہے، اتنی کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو سلفی ہے، وہابی ہے، اس نے اپنے آپ کو بند کر دیا، کلوز کر دیا، وہ صرف اہل حدیث بن گیا ہے، فکر سوچ اس نے نہیں کرنی، منطق کا کام اس کیا نہیں ہے، منطق سے اسے سروکار نہیں، لاجک سے اسے سروکار نہیں۔ لیکن جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کیوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی شریعت کا حکم ہو نہیں سکتا کہ جو عقل کے موافق نہ ہو، جس میں وزڈم نہ پائی جاتی ہو، جس میں حکمت نہ پائی جاتی ہو، جس میں منطق نہ پائی جاتی ہو، لاجک نہ پائی جاتی ہو۔ بہرحال آپ کا سوال یہ تھا، ہم نے جواب تھوڑا لمبا کر دی۔ جی اور کوئی سوال؟ جی نہیں ہے تو آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، نیکسٹ میں آپ کی خدمت میں رہیں گے، تو شام کو انشاءاللہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب سے بھی اور حماد بھائی سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا صحت و سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما، یا اللہ حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب و مضطر اذا دعا یکشف السوء، 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 اما یجیب و مضطر اذا دعا یکشف السوء۔ خدایا جو بیماروں نے صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما، عمر عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، بی بی سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کے کم سنی کا واسطہ، یا اللہ مجھ کو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما، یا حاضرین میں جو بیماروں نے صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے، مشکلات سے محفوظ فرما، یا اللہ تو غموں سے محفوظ فرما، اور اہل بیت کا غم صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تمام سے دعا جی، شکریہ جناب، بہت انشاءاللہ اچھا دیا۔